بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 57 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ آیت نمبر 56 اور 57 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان والوں کا جو عنوان بنایا گیا ہے وہ عنوان تھا باللہ بوسیلۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحققوا بتوحیدہ سبحانہ بارشادہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی غوث پاک نے کہا تھا وہ ایمان والے جو اللہ کو نبی کے وسیلے سے مانتے ہیں اور اللہ کی توحید کو نبی کے ارشاد پر مانتے ہیں، وہ مستحق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب سلام پڑھنے کے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا. اسی کنٹینیوٹی میں ایک آیت اور آئی کہ بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، جس سے یہ مسئلہ بتایا گیا تھا کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی بے ادبی اور تعظیم نہ کرنا یا درود و سلام نہ پڑھنا یہ کفر ہے. وجہ اس لیے کہ عذاب مہین یہ کافروں کی شان ہے. ایمان والوں کو عذاب تو ہوگا لیکن ذلت کا عذاب نہیں ہوگا. تو عذاب مہین سے یہ اشارہ دیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف ہی توحید کی اصل اور الوہیت کی بنیاد ہے. نبی کو جو مان لے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو مان لے گا وہ ایک اللہ کو مان لے گا، وہ ایک اللہ کے بے نیاز ہونے کو مان لے گا، وہ ایک اللہ کے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا ہونے کو مان لے گا، کفوا احد ہونے کو مان لے گا. یہی منشأ توحید بھی ہے. چنانچہ سورہ اخلاص میں اللہ پاک نے اپنی احدیت، صمدیت اور والدیت اور ولدیت کی نفی، اسی طرح عدم کفو کا اظہار اللہ پاک نے لفظ قل سے فرمایا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حبیب مکرم آپ کہیے. لوگ اپنے من سے اللہ کی توحید نہ مانیں، آپ کے من سے اور آپ کے کہے سے مانیں. کیا صاف مطلب یہ نہیں ہوا کہ خود اللہ سبحانہ چاہتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بولیں وہی لوگ مانیں، اپنے من کی بات نہ مانیں بلکہ نبی کی بات مان کر مجھے مانیں. اسی لیے اللہ سبحانہ نے خدا کی اپنی اطاعت کو موقوف رکھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر. چنانچہ سورہ نساء کی مشہور آیت کریمہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پارہ نمبر 5 میں آیت نمبر 80 میں، کہ جس نے اللہ کے رسول یعنی رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کا کہا مانا، بے شک اس نے اللہ کا کہا مانا. اب یہاں پر غور کریں، گویا بھی نہیں ہے، بے شک اس نے مانا، یعنی اللہ کے ماننے میں کوئی شک ہی نہیں ہے اگر اس مان کو نبی کی مان کے تحت کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی خدا کو ماننا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے.
تو یہاں پر بھی آیت نمبر 57 میں بھی اللہ پاک نے اپنا ذکر فرمایا کہ بے شک جو اللہ کو تکلیف دے، ہے ہمت کہ کوئی اللہ کو تکلیف دے سکے؟ نہیں، یہاں رسول ہی کو تکلیف مراد ہے۔ تو سوچیں، جس نے بھی رسول کو چاہے قلم سے، زبان سے، حرکت سے، ادا سے، احساس سے، سوچ و فکر سے، جس سے بھی تکلیف دی ہوگی، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، اور ہمیشہ کی ذلت کے عذاب میں وہ مبتلا رہیں گے۔ مجھے کہنا ہے آج کی اس درس جیلانی میں، چنانچہ غوث پاک نے اس کو ایک ہیڈنگ بھی دیا ہے، آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے ایک تمہید رکھی ایک لائن میں، فرماتے ہیں ثم اردف سبحانہ ایذاءہ صلی اللہ علیہ وسلم بإیذاء المؤمنین، پھر اللہ سبحانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا کے بعد ایذاء مومنین کا تذکرہ کیا۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر مومنین کا ترجمہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مراد نہیں ہے، نبی کے وسیلے سے اللہ کو ماننے والے، نبی کے وسیلے سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، نبی کے وسیلے، نبی کے ارشاد سے توحید باری کا اعتراف کرنے والے، یہ ہے اصل معنی۔ جو نبی کو نہیں مانیں گے، اچھا چھوٹی سی ایک مثال لیں نا آپ، کہ اللہ سبحانہ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز فرض ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع فرض ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو، سجدہ فرض ہے۔ میں پوچھتا ہوں، ذرا توجہ سے دھیان دیجیے گا کہ نبی کی مان کتنی اہم ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ 2 سجدہ کرو۔ میں خاموش ہوں، اس پر ذرا توجہ دیں، کہیں نہیں فرمایا 2 سجدہ کرو، اور کہیں نہیں فرمایا کہ 1 رکوع کرو۔ رکوع کو بھی عام رکھا اور سجدہ کو بھی عام رکھا، لیکن آپ رکوع 1 کرتے ہیں اور سجدہ 2 کرتے ہیں۔ جو اللہ کہے فرض ہے ماننا، لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو آپ 1 ہی رکوع کرو، 1 ہی سجدہ کرو، 2 سجدہ کیوں؟ آپ کو جواب دینا ہوگا کہ 2 سجدہ نبی نے کہا ہے، 2 سجدہ کرنے نبی نے کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کو ماننا بھی فرض ہے، نبی کی ماننا بھی فرض ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزی لیتے ہیں وہ اس بات پر غور کریں، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج زکوٰۃ بتائیں۔ اللہ پاک نے روزے، تم پر روزے فرض کیے گئے، اللہ پاک نے تم پر حج فرض کیے گئے، لیکن اس میں مستحبات، فرائض، واجبات، سنن، آداب، کیفیتیں، کتنا، کوالٹی، کوانٹٹی کیا ہے، یہ کون بتایا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ڈائریکٹلی خدا کے ماننے کا عقیدہ آپ نہیں رکھ سکتے، ورنہ آپ سجدہ کر کے بتائیں، رکوع کر کے بتائیں۔ اگر 1 رکوع کریں گے تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بالکل عام ہے، 1 کیوں کریں آپ، 2 3 4 کیوں نہیں کریں؟ 2 3 4 بھی کریں گے تو پھر سوال ہوگا 2 3 4 کیوں کریں؟ اسی طرح سجدہ 1 کریں گے حکم ہوگا، کیوں کریں 1 سجدہ؟ 2 بھی کریں گے تب بھی ہوگا۔ 2 سجدہ کی دلیل ہے مصطفیٰ، سجدہ کی دلیل ہے خدا، اور 2 سجدہ کی دلیل ہے مصطفیٰ۔ تو اب آپ کو خدا کی ڈائریکٹلی چاہت چاہیے تو پھر آپ صرف سجدہ کرو، 2 سجدہ مت کرو نماز میں، کیونکہ 2 سجدہ نبی نے کہا ہے۔ آپ اہمیت رسالت سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے ماننے والے اونلی ڈائریکٹلی کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ بیلیور مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کے وسیلے سے جو اللہ کو مانے گا وہی مومن ہے، اور اسی مومن کی بات ہو رہی ہے، اس کا اسٹیٹس، اس کے لیول کی بات ہو رہی ہے کہ ثم اردف سبحانہ ایذاءہ صلی اللہ علیہ وسلم بإیذاء المؤمنین۔ پھر اللہ سبحانہ نے اللہ اپنے حبیب کی تکلیف کے بعد حبیب کے ماننے والوں اور حبیب کے غلاموں کی تکلیف کا تذکرہ فرمایا۔ کیا شان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں حدیث پاک جب پڑھتا ہوں اور قرآن پاک کا بھی مطالعہ آپ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حدیث پاک ہے
ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعتدت لہا، کیا تیاری کیے ہو؟ کچھ تیاری کیے ہو قیامت کے بارے میں؟ تو آپ دیکھیں گے حدیث کی دنیا میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے تیاری کرنے کی بات نہیں بلکہ نہ کرنے کی بات بہت کی ہے۔ لا شیء یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو پس منظر یا پیش منظر کیا کہا جانا چاہیے کہ جاؤ پھر تیاری کر کے آؤ۔ چھوٹی سی بات ہے، امتحان گاہ میں آپ بیٹھ جائیں اور اگر آپ سے پوچھا جائے تیاری کی ہو، آپ کہیں نہیں، تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ امتحان دو، ہٹا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیاری کیے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ، لیکن آپ سے اور آپ کے رب سے بہت پیار کرتا ہوں۔ عربی کا لفظ ہے بخاری میں لیکنی احب اللہ و رسولہ۔ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کا تذکرہ کس لیے اللہ پاک نے فرمایا؟ کیونکہ خدا کی محبت رسول کی محبت ہے، رسول کی محبت خدا کی محبت ہے، خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، دھیان دیجیے، وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، میرا آقا مخلوق ہونے میں بے مثال ہے۔ میں نے ایک جملہ کبھی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سارے اوصاف ہیں، صرف اللہ کا رسول معبود نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، باقی سارے کمالات و اوصاف کا حامل اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے۔ تو میں اب ترجمہ یہ ہوگا اس آیت کے بیس پر کہ اللہ رسول کا جب ذکر آئے اطاعت کے باب میں، ماننے اور منوانے کے باب میں، تو وہاں رسول ہی مراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اہمیت اطاعت مصطفیٰ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو میں بھی یہاں پر ہوں، یعنی ان کا انکار کرو گے تو میرا انکار ہے۔ تو وہاں جو کہا صحابی نے، عربی نے، کہ میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ کو کیا جانتے؟ تو رسول نے جو بتایا تھا وہی تو در حقیقت مانے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لیکنی احبک، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے چلنے والی چیز نہیں ہے محبت، جیسے آج کچھ لوگ بولتے ہیں، یہ جھوٹی محبت ہے۔ یعنی کوئی سلام پڑھ رہا ہو، درود پڑھ رہا ہو، محفل کر رہا ہو، 11ویں ہے 12ویں ہے، جو بھی اچھے کام کرتا ہو فرائض و واجبات کے بعد بھی، تو ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ محبت کی نشانی ہے۔ محبت کی نشانی ہے نماز، روزہ، حج، زکات، لیکن صحابی رسول نے نبی کے سامنے ڈائریکٹلی کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہے، اور جب کہا کہ میں پیار کرتا ہوں آپ سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جملے پہ غور کیجیے گا اور اشش کیجیے کہ انت مع من احببتا، جا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہو۔ بتائیے کس سے محبت کرتا ہو؟ کام آئی نماز، کام آیا روزہ، حج، زکات۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ مر کے تو دیکھو 50 حج کرنے والوں، 70 زیارت کرنے والوں، 85 زکات دینے والوں، لاکھوں ملینوں جو کچھ ہے عمل کی کوانٹٹی، مگر قبر میں آپ سے عقیدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، من ربوں کا نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کم صلاتن، کتنی نماز لائے ہو، کم حج، کم زکات، حج، زکات، روزہ، یہ سب کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تب نبی کے بارے میں جو کہتا ہوگا کہ ہاں نبی نے ہمیں دین دیا، تو دین کا جواب بھی مل جائے گا، نبی نے ہمیں رب دیا، رب کا بھی جواب مل جائے گا۔ تو اصل اسی لیے امام بخاری نے صرف نبی ہی کا سوال رکھا ہے اس میں، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ظاہر ہے کہ نماز پڑھتا تھا تو اس کے بارے میں اچھا ہی کہتا ہوگا کہ ہاں رسول نے ہمیں نماز دیا۔ زکات دیتا تھا تو ہاں پرسنٹیج جب نکالتا ہوگا تو رسول نے ہمیں کہا، تو اچھا ہی کہتا ہوگا۔ تو اگر اچھا کہتے ہوگے، اسی لیے امام بخاری نے اہمیت و عظمت رسالت کو بنیادی حیثیت جو اللہ پاک نے دی ہے، اسی کے پیش نظر امام بخاری نے صرف ایک ہی سوال نقل کیا ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ ایک ہی سوال سے مراد امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اسی سوال پر سارے جوابات کا بیس ہے، یا سارے سوالات ڈیپینڈنٹ ہے، موقوف ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبی کے بغیر کوئی کسی کا عملی وجود، ایمانی وجود ہے ہی نہیں۔ جب صحابی نے عرض کیا تو صحابی کو جب یہ تمغہ ملا تو حضرت انس کا جملہ سنیے اور آپ بھی اشش کیجیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ارجو ان اکون معہم، کہ میں بھی امید کرتا ہوں کہ میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا۔ کسی نے کہا کہ
آپ کیسے ان کے ساتھ ہوں گے؟ سوال کرنے والے الگ تھے، جواب دینے والے بھی نبی ہیں، تو سوال جواب ایک کے حوالے سے کہہ دیا نبی نے. کہا تم نہیں جانتے، نبی نے جو بیس بتایا ہے مطلب ساتھ رہنے کا، وہ بیس ہے محبت، اور میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو میں بھی ان دونوں کے ساتھ رہوں گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آج میں بڑی محبت سے اور بڑا اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ میں بھی محبت کرتا ہوں، میں بھی محبت کرتا ہوں. خدا کی قسم سینہ چیر کر اگر دیکھو گے تو ایک طرف لا الہ الا اللہ، ایک طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. کینہ، بغض، حسد تو کبھی کسی طرح سے آپ سینے میں نبی کے لیے، علی کے لیے دیکھ ہی نہیں پاؤ گے، کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے. جملہ صحابہ کرام، جملہ اہل بیت اطہار کی عظمت سینے میں جاگزی ہے، الحمدللہ اسی پر قائم رہیں گے. ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے، ان کے ساتھ، اس کے ساتھ. محبت کرتے ہیں نبی سے، نبی کے ساتھ. محبت کرتے ہیں ابو بکر سے، ابو بکر کے ساتھ. محبت کرتے ہیں عمر سے، عمر کے ساتھ. محبت کرتے ہیں عثمان سے، عثمان کے ساتھ. محبت کرتے ہیں علی سے، علی کے ساتھ. محبت کرتے ہیں جملہ صحابہ سے، جملہ صحابہ کے ساتھ. محبت کرتے ہیں اویس قرنی سے، ان کے ساتھ. محبت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے، ان کے ساتھ. محبت کرتے ہیں غوث زماں سے، ان کے ساتھ. خواجہ اعظم سے، ان کے ساتھ. مخدوم سمنا سے، ان کے ساتھ. اولیاء حیدرآباد سے، ان کے ساتھ. ہم محبت ہی محبت کرتے ہیں. پیارے، محبت کرنے والے کبھی نفرت نہیں بولتے، نفرت کی بول نہیں بولتے. اس لفظ کو سماجی اور شرعی دونوں سطح پر اگر آپ دیکھو تو آج وطن سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہم مٹی سے محبت کرتے ہیں، مٹی سے محبت کرتے ہیں. محبت کرنے والے کبھی اڑوس پڑوس کو تکلیف یا اڑوس پڑوس کے لیے نگیٹیوٹی اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں. محبت اور پریم تو پریم ہی اور محبت ہی کا پاٹھ شالہ سکھاتا ہے. وہ جھوٹے دعوے دار ہیں، آپ اس کو سمجھو، جو صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نفرتوں کی بیج بوتے ہیں، نفرتوں کا اعلان کرتے ہیں کہ ان سے نہ کرو، ان سے نہ کرو. محبت ہی محبت ہے. اس لیے یہ پازیٹیوٹی جب آپ کے اندر ہوگی، خصوصاً اے ایمان والو، محبت کا عنوان ہوگا، وسیلے کا عنوان ہوگا، ارشاد نبی کا عنوان ہوگا، عظمت و اہمیت رسالت محمدی کا عنوان ہوگا زندگی میں. تو سنو تمہارے لیے اللہ کیا کہتا ہے کہ جو لوگ مومن مرد اور عورت، کیا بات ہے، جو لوگ مومن مرد اور عورت کو بغیر کیے کے، بغیر کسی جرم کے ایذا پہنچاتے ہیں، بغیر کسی جرم کے. میں ملک ہندوستان کے اعتبار سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے جرم کیا ہے؟ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے ساتھ دیا، ملک کے ساتھ جرم ہے یہ؟ ہم اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر نہ جانے کا فیصلہ کیا اور اسی مٹی سے محبت کا اعلان کر کے یہاں بسنے کی بات کی، جرم ہے یہ؟ اگر یہ جرم نہیں ہے تو پھر گائے، بھینس اور جانور کے مقابلے میں ہمارا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ جانوروں کو سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے، جانوروں کو کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے اور ہمیں مارا جا رہا ہے. یہ محبت نہیں، یہ نفرت ہے، یہ نفرت ہے. اس نفرت کی سیاست کو سمجھو، شعور کو بیدار کرو، محبت کرو سب سے. وطن کے اعتبار سے جب مٹی سے محبت کر سکتے، مٹی سے محبت کر سکتے. جانتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ایک عام تفسیر آپ کو بتاؤں، یہ ان منافقین کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے. حضرت فضیل فرمایا کرتے ہیں کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں. سوچیں آپ، ہمارا اسلام، ہماری شریعت دیکھیے کیا کہتی کہ کتے اور سور کو بھی ناحق، کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں. تو سوچو مومنین اور مومنات کو ایذا دینا کتنا بدترین جرم ہوگا، کس قدر بدترین جرم ہوگا. آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہو؟ اپنوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں اور غیروں کو بھی باخبر کر رہا ہوں. ایذا دو گے تو حشر کیا ہوگا ابھی بتا رہا ہوں. جرم کی بنیاد پر، جرم کے لیول کے حیثیت سے سزا بالکل ملنی چاہیے. لیکن یہ کیسی سیاست، یہ کیسا ملک ہے جہاں جانوروں کو سرکشا
सुरक्षित जानवरों की हिफाजत की बात की जा रही है, और मुसलमानों के हवाले से निगेटिविटी, तुम चले जाओ मुल्क छोड़ करके। तो मुल्की सतह की बात कर रहा हूं, समाजी सतह की बात कर रहा हूं, सियासी सतह की बात कर रहा हूं, और एक अवाम ईमानी और इस्लामी सतह की। हमारे घरों में भी आप माहौल जरा से देखिए, जरा सी कोई मतलब ये कि बहू ने कुछ कर दिया, फौरन आप हमारी सास जो है उभर जाती है, भगा देती। ईज़ाए मुस्लिम, ईज़ाए मोमिन बहुत बड़ा उन्वान है इस्लाम का। कुत्ते और सूअर को भी हमारा इस्लाम कहता है कि ईजा नहीं पहुंचा सकते आप, बिला वजह ना हक नहीं पहुंचा सकते। इंसानियत का कितना अजीम पाठशाला सिखाता होगा। यही वजह है कि सूरह मायदा के आयत नंबर 32 में आप देखेंगे कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया। हमारा इस्लाम कहता है कि अगर किसी एक इंसान को भी किसी ने कत्ल किया या मार डाला, गोया का उसने पूरी यूनिटी को मार डाला, पूरी यूनिटी के मार का अजाब मिलेगा उन्हें। किस जानिब जा रहे हैं? हमारे उलमा भी चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें और एक्सप्लेनेशन जो है इन तमाम आयतों के आईने में करें, उम्मत को सही दिशा दें। अल्लाह पाक इन लुटेरों से महफूज फरमाए मुल्क को और अहलियान मुल्क और बाशिंदगान मुल्क को। बहरहाल, तो जो नबी के वास्ते से, नबी के वसीले से जो अकीदा रखते हैं ईमान का, अल्लाह को मानने का, तौहीद रब्बानी का, उन पर ईजा या उनको ईजा देना, ना हक ईजा देना, गौस कहते हैं बगैर जुर्मतिन सदरत अनहुम वस्तहक़्क़ुल जनायत अलैहा, बगैर उस जुर्म के जो उनसे सादिर हो, या बगैर उस जनायत के जो जिनका वो इस्तेहक़ाक़ यानी जिनका वो मुस्तहक़ करार दे। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज मुल्क की सियासत को देखकर अफसोस होता है, तकलीफ होती है। तारीख का सबसे सियाह बाब लिखा जाएगा। मुसलमानों के घर में अगर कोई छोटी से छोटी चीज भी हो जाती है तो मीडिया वाले, अल्लाह बचाए महफूज फरमाए, उसको जिंदगी का उन्वान बना लेते हैं, और उनके यहाँ रेप, जिना, बदकारी, सारे घोटाले, सारा स्कैम, सारी चीजें हो जाए, लेकिन जूं तक नहीं देखता। इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं इसकी शिकायत सिर्फ अल्लाह उसके रसूल ही से कर सकता हूं। बहरहाल, जो मोमिनीन को सताएगा, चाहे मर्द हो या औरत, किसी मोमिन मर्द, यानी यहां इसमें काला, गोरा, गरीब, अमीर कोई नहीं है। ए सरमदान जमाना वक्त, तुम गरीबों को अगर कुछ देते हो और अगर वो मोमिन है, जाहिर नकाब वगैरह पहनने वाली मोमिन ही है, वली गुमानी, तो उन्हें सता करके मत देना, प्यार से देना, मोहब्बत से देना, कौले मारूफ कह के देना। बड़ा अफसोस होता है देते वक्त लेना या नहीं लेना, इस तरह की तो तकलीफ होती है इससे। और अल्लाह पाक फरमाता जो मोमिन मर्द और औरत दोनों को भी, मैं इजी क्वालिटी की मिसाल देकर के जहन देना चाहता हूं, और मैंने सूअर और कुत्ते की भी मिसाल दी कि इसे जब ईजा नहीं दे सकते ना हक, तो इंसान को कैसे ईजा दे सकते हैं, और उस इंसान में भी ईमान वालों को कैसे ईजा दे सकते हैं, उसका लेवल क्या है। रब फरमाता है कि अगर ईजा देंगे मोमिन मर्द और औरत को तो फ़क़द इह्तमल बुहतान व इस्म मुबीना, तो तहक़ीक़ के ईजा देने वाले बुहतान के शिकार होंगे, यानी बुहतान तराशी करने वालों का इल्जाम उन पर होगा। यानी ये ईजा देने वाले, इफ्तरा करने वाले किस्म किस्म के अजाब में मुब्तला होने के लिए बुहतान के शिकार होंगे। यानी जो बुहतान की सजा है, जो बुहतान लगाने की सजा है, वो सजा और अल्लाह की बारगाह में बुहतान लगाने वालों का बड़ा अंजाम है। लन तुक़बल लहुम शहादतन अबद, उसकी शहादत मरदूद कर दी। मरदूद शहादत कहा गया है कुरान में, उनको उनकी शहादत कबूल नहीं। फ़इस्मम मुबीना, और खुला गुनाह उनके सर जाएगा। गुनाह ज़ाहिरन अज़ीमन मुस्तक़िबन मुस्ततअबन लिअस्वल जज़ा व अशद्दिल इक़ाब व निक़ाल, किस्म किस्म के इक़ाब, अज़ाब, बुरे बुरे बदले, ये सब के वो शिकार होंगे। इज़ रम्युल मुहसनात मिन अफ़शहिल जनायात, इसलिए कि किसी मोमिन का मर्द हो या औरत, उन पर इल्जाम लगाना जो कि उसने किया ही नहीं है, ये अफ़शहुल जनायात कुरान में, मतलब उसे पाक करें, अफ़शहुल जनायात यानी बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा जुर्म है कि अल्लाह सुब्हानहू बेपनाह अजाब में मुब्तला करेगा। आज की साहित्य करीमा से बस यही मैसेज देना चाहता हूं
غوث پاک نے تو دے ہی دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت توحید باری اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں سرخرو ہمیں کرے گی. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جان لیجئے کہ آپ کے پاس کھوکھلی توحید ہے. کیا آپ نے ابلیس کی عبادتوں کا مطالعہ نہیں کیا؟ عبادتوں کو زمین پر ان کی پھیلا دی جائے تو سوئی کے اندر جو دھاگا ڈالتے ہیں نا، اس سوراخ کے برابر بھی جگہ زمین پر نہ رہے، اتنی عبادت کی کوانٹٹی ہے ان کے پاس. لیکن وہ مردود کیوں ہوا؟ اللہ کے ایک نبی کی بارگاہ میں تعظیم اور ان کی عظمت کا، احترام کا اقرار نہ کرنے کی بنیاد پر، اور اپنے آپ کو بڑا میں کا نعرہ لگانا. یہ تو آدم سے بھی افضل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب اعظم ہے مطلقاً. تو ان کی بارگاہ میں ایذا کا عنوان اگر ہوگا تو آپ پہلی بات تو ابلیس کے برابر عبادت کر نہیں سکتے. تو جب اس کوانٹٹی اور اس لیول کا عابد زاہد بارگاہ خداوندی سے مردود ہو گیا ایک عام نبی کی بے ادبی کی وجہ سے، تو یہ تو اعلیٰ نبی ہیں، یہ تو خاص نبی ہیں، ان کی بے ادبی سے آپ کا انجام کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سک رہے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس گھنونی حرکت سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے آپ کو مالا مال فرمائے. غوث زماں، امام زماں، غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدق و طفیل میں پروردگار ہماری اصلوں کی بخشش فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدق و طفیل میں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بخش دے، ہماری بیٹیوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما، ادب و احترام کی دنیا میں آبادی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.